عوام کو چاہیے کہ رمضان المبارک بالخصوص روزہ اور تراویح کے مسائل جاننے کے لیے اپنے قریبی علماء کرام سے رابطہ رکھے۔ بسا اوقات کسی بات کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ کسی بات کو معمولی سمجھتے ہوئے کر ڈالتے ہیں، حالانکہ اس سے بہت بڑی نیکی ضائع ہو جاتی ہے اور گناہ گلے پڑ جاتا ہے۔ بالخصوص روزے کے مسائل میں غفلت برتی جاتی ہے، اس لیے روزے کے احکام و مسائل کو مستقل رمضان المبارک کی اہم عبادت ضائع ہونے سے بچ جائے۔ رمضان شریف کے روزے ہر مسلمان پر جو مجنون اور نابالغ نہ ہو فرض ہے۔ جب تک کوئی عذر نہ ہو روزہ چھوڑنا درست نہیں، اور اگر کوئی روزہ کی نظر مان لے تو روزہ فرض ہو جاتا ہے، اور قضا اور کفارے کے روزے بھی فرض ہے، اور اس کے سوا اور سب روزے نفل ہیں۔ رکھے تو ثواب ہے اور نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں۔ البتہ عیدین کے دن اور بقرہ عید سے بعد 3 دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ طلوع فجر سے لے کر سورج غروب ہونے تک روزے کی نیت سے کھانا اور پینا چھوڑ دے، اور خاوند و بیوی ہم بستر بھی نہ ہو۔ شریعت میں اس کو روزہ کہتے ہیں۔ زبان سے نیت کرنا اور کچھ کہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جب دل سے یہ بیان ہے کہ آج میرا روزہ ہے اور سارا دن کچھ کھایا نہ پیا نہ ہم بستر ہوا تو اس کا روزہ ہو گیا۔ اور اگر کوئی زبان سے بھی کہہ دے کہ یا اللہ میں کل تیرا روزہ رکھوں گا، یا عربی میں کہہ دے کہ وبصوم غد نویت، تو بھی کچھ حرج نہیں، یہ بھی بہتر ہے۔ اگر کسی نے دن بھر نہ تو کچھ کھایا نہ پیا، صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہا، لیکن دل میں روزہ کا ارادہ نہ تھا، بلکہ بھوک نہیں لگی یا کسی اور وجہ سے کچھ کھانے پینے کی نوبت نہیں آئی، تو اس کا روزہ نہیں ہوا۔ اگر دل میں روزہ کا ارادہ کر لیتا تو روزہ ہو جاتا۔ شریعت میں روزہ صبح صادق کے وقت سے شروع ہوتا ہے، اس لیے جب تک صبح صادق نہ ہو کھانا پینا وغیرہ سب کچھ جائز ہے۔ بعض لوگ سحری کھا کر نیت کی دعا پڑھ لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب نیت کر لینے کے بعد کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے۔ یہ خیال غلط ہے۔ جب تک صبح صادق نہ ہو کھا پی سکتے ہیں، چاہے نیت کر چکے ہو یا ابھی تک نہ کی ہو۔ رمضان شریف کے روزے میں بس اتنی نیت کر لینا کافی ہے کہ آج میرا روزہ ہے، یا رات کو اتنا سوچ لے کہ کل میرا روزہ ہوگا۔ بس اتنی ہی نیت سے بھی رمضان کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ اگر نیت میں خاص یہ بات نہ آئی ہو کہ رمضان کا روزہ ہے یا فرض روزہ ہے، تب بھی روزہ ہو جائے گا۔ شعبان کی 29ویں تاریخ کو اگر رمضان شریف کا چاند نکل آئے تو صبح کو روزہ رکھیں، اور اگر نہ نکلے یا آسمان پر بادل ہو اور چاند نہ دکھائی دے تو صبح کو جب تک یہ شبہ رہے کہ رمضان شروع ہوا یا نہیں روزہ نہ رکھے، بلکہ شعبان کے 30 دن پورے کر کے رمضان کے روزے شروع کریں۔ 29ویں تاریخ کو بادل یا گرد کی وجہ سے رمضان شریف کا چاند نہیں دکھائی دیا تو صبح کو نفلی روزہ بھی نہ رکھے۔ ہاں، اگر ایسا اتفاق ہو جائے کہ ہمیشہ پیر اور جمعرات یا کسی اور مقرر دن کا روزہ رکھتا تھا اور کل وہی دن ہے تو نفل کی نیت سے صبح کو روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ پھر اگر کہیں سے چاند کی خبر آ گئی تو اسی نفل روزے سے رمضان کا فرض ادا ہو گیا، اب اس کی قضا نہ رکھے۔ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ان کے بارے میں مسئلہ یہ ہے، اگر روزہ دار بھول کر کچھ کھا لے یا پی لے یا بھولے سے خاوند و بیوی ہم بستر ہو جائے تو ان کا روزہ نہیں گیا۔
اگر بھول کر پیٹ بھر کر بھی کھا پی لے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر بھول کر کئی دفعہ کھا پی لیا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک شخص کو بھول کر کھاتے پیتے دیکھا تو اگر وہ اس قدر طاقتور ہے کہ روزہ سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی تو روزہ یاد دلا دینا، یعنی یہ واجب ہے۔ اور اگر کوئی طاقت نہ رکھتا ہو کہ روزہ سے تکلیف ہوتی ہے تو اس کو یاد نہ دلا دے، کھانے دے اس کو۔ تھوک نگلنے سے روزہ نہیں جاتا، چاہے جتنا ہو۔ ناک کو اتنے زور سے سڑک لیا کہ حلق میں چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ اسی طرح منہ کی رال سڑک کر نگل جانے سے روزہ نہیں جاتا۔ خون تھوک سے کم ہو اور خون کا مزہ حلق میں معلوم نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ اگر زبان سے کوئی چیز چکھ کر تھوک دی تو روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن خواہ مخواہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ہاں، اگر کسی کا شوہر بڑا بد مزاج ہو اور یہ ڈر ہو کہ اگر سالن میں نمک وغیرہ درست نہ ہو تو غصہ ہوگا، یعنی اس کو نمک چکھ لینا درست ہے اور مکروہ نہیں۔ کسی چیز کو اپنے منہ سے چبا کر چھوٹے بچے کو کھلانا مکروہ ہے، البتہ اگر اس کی ضرورت پڑے اور مجبوری ناچاری ہو جائے تو مکروہ نہیں۔ اب جو بتا رہا ہوں کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں، قضا اور کفارہ یہ واجب ہے دونوں میں۔ اب مسئلہ کون سا ہے اس میں؟ ایسی چیز جو غذا یا دوا کے طور پر لذت کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جان بوجھ کر کھا پی لی تو اس صورت میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہے۔ دوسرا، جان بوجھ کر روزہ کی حالت میں جماع ہم بستری کر لی تو پھر بھی واجب ہو گیا۔ اچھا، سرما لگایا اور یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا، پھر جان بوجھ کر کھا پی لیا۔ مسواک کیا اور یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا، پھر جان بوجھ کر کھا پی لیا۔ غیبت کی اور یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا، پھر جان بوجھ کر کھا پی لیا۔ اگر کوئی مرد کسی عورت کو جماع ہم بستری پر مجبور کرے اور پیش قدمی مرد کی جانب سے ہو تو مرد پر قضا کفارہ دونوں واجب ہے اور عورت پر صرف قضا لازم ہے۔ نیز ابتدا میں عورت راضی نہ ہو اور بعد میں راضی ہو جائے، اس وقت بھی عورت پر صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں۔ عورت اگر کسی نابالغ بچے یا مجنون و پاگل سے صحبت کرائے تو عورت پر کفارہ لازم ہے۔ عورت نے یہ جان کر کہ آج مجھ کو حیض آئے گی روزہ توڑ دیا، پھر حیض نہیں آیا تو قضا اور کفارہ لازم ہے۔ اگر ایسی چیز کھا لی یا پی لی جس کو لوگ کھایا کرتے ہیں، یا کوئی ایسی چیز کہ یوں تو نہیں کھاتے لیکن بطور دوا کے ضرورت کے وقت کھاتے ہیں، تو بھی روزہ جاتا رہا اور قضا کفارہ دونوں واجب ہے۔ روزے کی حالت میں حقہ پینے یا سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر یہ عمل جان بوجھ کر کیا تو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہے۔ قضا کا مطلب یہ ہے کہ روزہ دوبارہ رکھے، اور کفارے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا پھر لگاتار بغیر ناغے کے 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے۔ ان 2 ماہ کے دوران اگر درمیان میں کوئی روزہ چھوڑ دیا تو دوبارہ پھر سے شروع کرے، البتہ عورت حیض کے دنوں میں روزہ نہیں رکھے گی، حیض ختم ہونے کے بعد پھر سے شروع کر دے گی، اور حیض کی وجہ سے عورت کا تسلسل ختم نہیں ہوگا۔